أهله والصلاة على أهلها. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القلب حرم الله لا تسكن حرم الله غير الله. رسول گرامی کا ارشاد مبارک ہے، فرماتے ہیں القلب حرم اللہ، انسان کا دل، انسان کا قلب حرم الہی ہے۔ لذا لا تسکن حرم اللہ، اس حرم الہی میں کسی کو نہیں بٹھاؤ۔ لا تسکن حرم اللہ، حرم الہی میں کسی کو نہیں بٹھاؤ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اور کسی انسان کو اس حرم الہی میں نہیں بٹھاؤ، اس کو جگہ نہیں دو۔ یہ ایک تعبیر جو معصومین علیہ السلام کے زبان مبارک پر بھی حرم الہی سے انسان کے قلب کو تشبیہ دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ خانہ کعبے سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ مومن کی جو حرمت ہے وہ خانہ کعبے سے زیادہ ہے، یہ بھی حدیث نبوی ہے۔ بلکہ اس دوسری حدیث میں کہ ذیل والے جملوں میں یہ ارشاد ہوا ہے حرم الہی اور مومن کو میں سے ایک کو اگر بچانا ہو تو یہاں مومن کو بچائیں گے لیکن حرم الہی کو نہیں بچائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومن خانہ کعبہ سے زیادہ محترم ہے، مومن حرم الہی سے زیادہ محترم ہے، مومن کی عزت حرم الہی سے زیادہ اس کی عزت ہے، مومن کی آبرو حرم الہی سے زیادہ آبرو رکھتا ہے، مومن کی عظمت خدا کی حرم سے زیادہ ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کا بہت خوبصورت شعر ہے، شاعر کہتا ہے کہ موسیٰ کی طرح کوہ نوردی میں کیوں کروں، موسیٰ کی طرح کوہ نوردی میں کیوں کروں۔ کوہ نورد یعنی پہاڑوں کو سر کرنے والا انسان، پہاڑ سر کرتے ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ کوہ نورد انسان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے ساتھ راز و نیاز، خدا کے ساتھ مناجات کرنے کے لیے کہاں گئے تھے؟ کوہ طور پر گئے تھے، طور کی پہاڑی پہ۔ پوری اس طور کی پہاڑی کو انہوں نے سر کیا ہوا تھا، سر کرنے کے بعد جا کے پھر اپنے پروردگار سے مناجات کی تھی اور اپنے پروردگار سے راز و نیاز کی۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے جو ہے خدا سے راز و نیاز کرنے کے لیے یا خدا سے مناجات کرنے کے لیے اس پورے اس عظیم الشان پہاڑ کو کیا کروں؟ سر کروں۔ اگر اس دنیا میں ایک کام، ایک چھوٹا سا کام، ظاہراً چھوٹا سا کام ہے، اگر وہ کام میں انجام دوں تو موسیٰ علیہ السلام کے اس جو ہے کوہ نوردی سے یہ کام زیادہ عظمت رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی مومن
کسی مومن کے دل کو میں خوش کر دوں. کسی مومن کے دل کو کیا کر دوں؟ اگر راضی کر دوں تو مومن کے دل کو خوش کر دوں تو وہ حضرت موسیٰ کے اس کوہنوردی سے یہ زیادہ کیا رکھتا ہے؟ اہمیت رکھتا ہے. القلب حرم اللہ لا تسکن حرم اللہ غیر اللہ. قلب انسان، قلب مومن حرم الہی ہے، خانہ کعبہ ہے، لذا اس جو ہے حرم الہی میں، اس خانہ کعبے کے اندر خدا کے علاوہ اور کسی انسان کو نہیں رکھنا ہے. یہ آج کے لیے حدیث. آتے ہیں مسئلے شرعی کے اوپر. ہمارا آج کا جو مسئلہ شرعی ہے وہ ڈاکٹر کے سلسلے میں، طبیب کے سلسلے میں. مسئلہ نمبر منہاج الصالحین جلد نمبر 1 عبادات کی بحث میں، عبادات کی کتاب صوم کی بحث میں مسئلہ نمبر 1032 نمبر مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. روزہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، ضرر کا خوف ہے. اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کو ضرر پہنچے گا، آپ کو نقصان پہنچے گا، لذا روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر کے اس بات کہنے کے بعد پھر آپ کا جو نفس ہے، آپ کا جو دل ہے وہ مطمئن ہے، کوئی جو ہے روزہ رکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی ضرر نہیں ہوگا. تو یہاں آپ کا جو دل مطمئن ہے اس مطمئن دل پر عمل کریں گے یا ڈاکٹر کی بات پر عمل کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ڈاکٹر کی بات پر عمل کرنا کوئی ضروری، ڈاکٹر کی بات کو اٹھا کے پھینک دیں گے اور اپنے دل کی طرف کیا کریں گے؟ اپنے قلب کی طرف رجوع کریں گے. اور دل کہتا ہے کہ کوئی ضرر نہیں ہے، دل مطمئن ہے. لذا یہاں ڈاکٹر جو کہتا ہے روزہ نہیں رکھو، اس کی مخالفت میں ہم روزہ کیا کریں گے؟ رکھیں گے. یہ پہلی صورت. دوسری صورت، ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے تشخیص کی ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے میں کوئی حرج، کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اس طرف سے آپ کے دل کو یقین ہے یا اطمینان ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، ضرر کا خوف ہے، نقصان کا خوف ہے. تو یہاں پر ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق روزہ رکھیں گے یا اپنے دل کے مطابق جو ہے روزہ نہیں رکھیں گے. ڈاکٹر نے جو حکم دیا ہے روزہ رکھو، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے دل کی طرف کیا ہے؟ رجوع کر کے. چونکہ آپ کا دل کو یا یقین ہے یا اطمینان ہے اور ضرر کا خوف ہے، لذا خوف ضرر جیسے ہو تو کیا کریں گے؟ روزے کو نہیں رکھیں گے. بس دونوں صورتوں میں اہمیت کس کی حاصل ہو گئی؟ آپ کے دل کو جو خوف ضرر کبھی حاصل ہوتا تھا اور کبھی حاصل نہیں ہوتا تھا. اس خوف ضرر پر عمل درآمد کرنا ہے یا ڈاکٹر کی بات پر عمل درآمد کرنا ہے؟ جی ہاں، ڈاکٹر کی بات پر عمل درآمد نہیں ہے، بلکہ اپنے اس خوف ضرر کے اوپر جو ہے عمل درآمد کرنا ہے. اسلام میں کچھ احکامات ایسے ہیں، اسلام میں کچھ احکامات اسلام میں کچھ احکامات عنوان خوف پر مشروط ہے. یہ عنوان ہے، یہ عنوان خوف. یہ احکامات الہی، خوف ہو تو ایک الگ حکم ہے، خوف نہ ہو تو الگ حکم. یعنی دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ خوف ہے تو یہ حکم ہے، خوف
نہیں ہے تو حکم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دیتے ہیں، فرض کرو طہارت مائیہ، وضو کرنا یا غسل کرنا، سردیوں میں وضو کرنا یا غسل کرنا سے اگر پانی استعمال کیا جائے تو اس صورت میں انسان کو کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، خوف ہوتا ہے۔ خوف ہوتا ہے کہ انسان کے بدن کو کیا ہو جائے گا؟ نقصان پہنچے گا، انسان بیمار ہونے کا خطرہ ہے۔ تو یہاں پر پھر یہ طہارت مائیہ کا حکم ہے یا حکم نہیں ہے؟ جی ہاں، خوف نہ ہو تو اس صورت میں طہارت مائیہ ہے، لیکن جیسے ہی خوف ہو تو یہ طہارت مائیہ یعنی پانی کے ذریعے سے طہارت کرنا، وضو کرنا، غسل کرنا نہیں ہے۔ پھر یہاں کیا جائے گا؟ خوف ہونے کی صورت میں طہارت، جی ہاں، طہارت ترابیہ کا حکم آ جائے۔ جی ہاں، بس یہ مطلب روشن ہونے کے بعد اسلام میں یہ بطور مثال ایک جو ہے دے دی کہ وہ سارے احکامات ہیں، وہ احکامات کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ خوف ہے تو ایک حکم ہے، خوف نہ ہو تو ایک حکم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ حکم جو ابھی یہ مسئلہ شرعی جو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ڈاکٹر آپ کو کیا کہتا ہے؟ روزہ رکھو کہتا ہے، اور اس روزہ رکھو کہنے سے اس ڈاکٹر کی بات تو مطمئن نہیں ہے، لیکن آپ کے دل کو کیا ہے؟ خوف حاصل ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے یا بیمار پڑ جاؤں گا، یا بیماری کا خوف ہے، یا پہلے سے ایک بیماری ہے اس کے بڑھنے کا خوف ہے۔ تو وہ ڈاکٹر کی جو بات ہے وہ قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے؟ ڈاکٹر کی بات قابل قبول نہیں ہے، چونکہ آپ کو خوف حاصل ہوتا ہے، لہذا اس خوف کی وجہ سے کیا کریں گے؟ روزہ نہیں رکھیں گے، اگرچہ وہ رکھو کیوں نہ کریں۔ اسی طریقے سے دوسری صورت میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ کوئی جو ہے کیا ہے یہ روزہ نہیں رکھو، اور روزہ اگر رکھیں گے تو آپ کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ نقصان ہوگا، لیکن آپ کے دل کو مطمئن ہے، کوئی خوف ضرر نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے نہیں رکھو گے، اس نہیں کو اوپر عمل درآمد کر کے روزہ نہیں رکھیں گے یا روزہ رکھیں گے؟ یا روزہ نہیں رکھو گے، وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ روزہ کیا کریں گے؟ رکھیں گے۔ یہ جو ہے آج کا مسئلہ شرعی۔ اگر وقت ہے تو ہمارے پاس وہ جو معصوم کی حدیث نبوی القلب حرم اللہ، لا تسکن حرم اللہ غیر اللہ۔ حدیث نبوی۔ قلب انسان حرم الہی ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو جگہ مت دو۔